قابه المجيد وخطابه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. میری دعا ہے آل نبی کا صدقہ اللہ آپ کی یہ تیسری حاضری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول و منظور فرمائے. اب جتنے سادات و غیر سادات نبی زادے کی صف ادا پہ موجود ہیں، میرا اللہ آپ سب کو اس عبادت کا اجر عظیم نصیب فرمائے. میں ہر روز دعا کرتا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، سارے ہمیں کہنا اس عشرہ محرم الحرام کے بانی پیر سید حسن شاہ جی، سید شناب عباس شاہ جی، اختر شاہ جی، دیگر جتنے آپ سادات ہیں جو اس عزاداری میں حصہ لے رہے ہیں، مالک آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولا اس بارگاہ کو قیامت شاد و آباد رکھے اور ہمیشہ آباد رہے وہ گھر جن میں ذکر امام مظلوم ہوتا ہے. اور یہ بھی دعا فرمائے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام مظلوم ذکر امام میں مصروف ہیں، مالک سب کے عزت مال جان کی حفاظت فرمائے. پروردگار جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کریں مل کے بلند آواز سے سلام. اجازت ہے سید بادشاہ. سامعین گرامی، اتباع رسول کے موضوع پر آج آپ اس عشرہ محرم کی تیسری مجلس سماعت فرما رہے ہیں. جو بھائی کل کی مجلس میں تشریف فرما تھے وہ تائید فرمائیں گے کہ کل میرے اور آپ کے درمیان بات یہاں پہ آ کر رک گئی تھی کہ فرشتوں نے محمد اور آل محمد کو نہیں پڑھایا، بلکہ محمد اور آل محمد نے فرشتوں کو پڑھایا. بلکہ فرشتے کیا، انسانوں کو بھی پڑھانے کے لیے اللہ نے انہیں بھیجا ہے. اور شاہ جی یہ بات کنفرم ہے کہ جو نبی ہمیں پڑھانے کے لیے آیا ہے نا، وہ دنیا میں آ کر نبی نہیں بنا بلکہ وہیں سے نبی بن کر آیا ہے. کیا کہ ہمیں مالک ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے، کسی دنیا دار کا محتاج نہ کرے جو اس ذکر میں بلند ہوتے. اللہ ان ہاتھوں کی ہمیشہ نبی دنیا میں آ کر نہیں بنا، وہیں سے بن کر آیا. لیکن آج کچھ لوگ ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی اگر یہ نبی شروع سے نبی تھا تو پھر اللہ نے انہیں 40 سال خاموش کیوں رکھا. میں کہتا ہوں کسان اگر زمین کو تیار کیے بغیر بیج پھینک دے گا تو وہ چڑیاں چوکے اڑ جائیں گا. اس لیے وہ پہلے زمین تیار کرتا ہے تاکہ وہ بیج بونے کے قابل ہو جائے گا. تو پھر مسلمان تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ نے 40 سال اپنے نبی کو خاموش کیوں رکھا. خدا کی قسم میرا نبی چاہتا تو بابا جی اپنی زندگی کے پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا سکتا تھا. میں نے کل بھی کہا تھا جس کا شاگرد آتے ہی قرآن سنائے، کیا اس کا استاد قرآن پڑھ کے نہیں سنا سکتا تھا؟ میری طرف متوجہ رہے. میرا نبی پہلے دن ہی قرآن پڑھ کے سنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو 40 سال خاموش اس لیے رکھا تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے راہیں ہموار ہو سکے، تاکہ دین کی تبلیغ کے لیے زمین تیار ہو سکے. لیکن شیعہ سنی بھائیوں، اگر میرا نبی پہلے دن
قرآن پڑھ کر سنا دیتا تو یہ 14ویں صدی کا مولوی کہہ دیتا کہ جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا، جو قرآن کہتا گیا وہ محمد کرتا گیا۔ اس لیے اللہ نے کہا میرا حبیب پہلے نے قرآن پڑھ کر دکھا، پھر قرآن پڑھ کر سنانا، تاکہ زمانے کو پتہ چلے تو قرآن کی پیروی نہیں کرتا بلکہ قرآن تیری پیروی میں نازل ہوا۔ اللہ نے کہا پہلے نے قرآن پڑھ کر دکھا، پھر قرآن پڑھ کر سنانا۔ یعنی جی دوسرے لفظوں میں اللہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ایک کردار بنوا، پھر ان کے سامنے نبوت کا اعلان کرنا۔ لیکن جو بندے کہتے ہیں کہ جی نبی 40 سال کے بعد، تو میں بڑے ادب کے ساتھ ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو پھر بتاؤ نبی 40 سال پہلے کیا تھے؟ نہیں، جسے سمجھ آئے وہ بولے میرے ساتھ۔ بابا جی میں 1 منٹ لگتا ہے آپ سے نعرے لگوانے میں، کیونکہ آپ عاشق علی ہیں، آپ تو علی کے نام پہ جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یا علی سارے کہتے یا علی، مجھے یا علی کہنے کی اہمیت سے انکار نہیں، خدا کی قسم یا علی کہنے کے بڑے فائدے ہیں، سارے فائدے بابا جی پڑھ نہیں سکتا۔ ایک فائدہ تو علی یا علی کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ یا علی کہے سمجھو اس کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے۔ جس سے دل میں علی کی ملائے گا جی کوئی دیر لگی ہے، 1 منٹ سے پہلے نعرے لاگنے کا۔ مجھے آپ کے نعرے دے کے ہمارے مذہب کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہ علامہ فاضل حسین نلوی صاحب، نام سب نے سنا۔ وہ کہا کرتے تھے جس بندے کو علی کا ذکر سن کے غصہ لگے نا، سمجھنا اس کا قصور نہیں، پچھو لائن خراب۔ اس لیے میں چاہوں تو 1 منٹ میں آپ سے نعرے بادشاہ کے نام کے لگوا، لیکن میرا مقصد صرف نعرے لگوانا نہیں ہے، یا علی کہنا عبادت۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی کی حدیث ہے، نبیوں میں نبی کا فرمان ہے، ذکر علی ہے عبادت۔ نبی فرماتے ہیں میرے ویر علی کا ذکر عبادت ہے عبادت، اہمیت سے انکار نہیں۔ لیکن یہ جو بات میں نے عشرے میں شروع کی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کا پہنچانا ضروری ہے۔ بندے کہتے جی حضور 40 سال کے بعد نبی، مہمان ہو کے گزارش کر رہا ہوں، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، بلکہ نبی تو اس وقت بھی نبی تھے۔ کوئی تو نبی جب آدم و بین الماء، میں نے پوری تاریخ اسلام میں حیدر شاہ یہ لفظ کن تو دیکھا ہی 3 ہستیوں کے ساتھ ہے۔ پہلا لفظ کن تو آیا تھا اللہ کے ساتھ، اللہ نے کہا تھا کن تو کنزن مخفی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ جانے وہ ذہن کون سا ہے جس سے اللہ سوچتا ہے۔ دوسرا لفظ کن تو آیا میرے نبی کے ساتھ، اور جسے تیسرا کن تو یاد نہیں، اس کی تو بخشش ہی ممکن ہے۔ تیسرا کن تو آیا ہے میرے بادشاہ
بڑی اہم حدیث ہے میرے نبی کی جو خطیر کے مقام پہ نبی نے پڑھی. یہی حدیث مولانا طارق جمیل صاحب نے، میں سلام کرتا ہوں طارق جمیل کے عقیدے کو، کم از کم اس نے ایک حدیث پڑھ کے اپنی قبر تو ٹھنڈی کر لی ہے. یار بولو جسے سمجھ آ رہی. اس نے اپنے مجمع عمدہ ریکارڈ، یہ بات موجود ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے مجمع میں حدیث پڑھی، من کنت مولا ہو فہذا علی. قبلہ نے حدیث پڑھی، مجمع چپ کر گئے. مولانا صاحب نے مسکرا کے کہا میں نے تو حدیث نبی کی پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ اس لیے قبلہ میں اس طرح نہیں پڑھوں گا، تو میرا موضوع ہے میں وہ سنا دیتا ہوں. انشاءاللہ مالکوں کے فضائل میں پڑھیں گے. ہماری زندگی علی ہے، ہماری بندگی علی ہے. ہم اس سانس پہ لعنت بھیجتے ہیں جو علی کی محبت کے بغیر ہے. کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، ہم کھاتے علی کا ہے تو کھاتے بھی علی کا. اور یہ درس ہمیں ملا ہے جناب بہلول سے. حضرت اب آپ کا مزاج دیر کے بعد ادھر شروع ہو گئی، وگرنہ پیچھے سے تو سوچ کے نہیں آیا تھا. اچھا جی، حضرت بہلول کا ایک طریقہ تھا. حضرت بہلول بچوں کو نیاز دیتے تھے، اس دور کی ٹافی کینڈی، اور نیاز دے کے بچوں سے کہتے تھے کہو علی حق ہے، کہو علی حق. بچوں کو نیاز دیتے، بچے ٹافی کھاتے. میں اصطلاحی معنی آپ کے سامنے پڑھا، دودھی پوائنٹ کی لفظ مجھے یاد ہے، لیکن وہ اس دور کی جو بھی نیاز تھی، ٹافی کہہ لو، کینڈیز کہہ لو، بچوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہو علی حق. اور بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ جہاں دل کرتا تھا نعرے لگانے شروع کر دیتے تھے علی حق، علی حق. بچے نعرے لگاتے تھے علی حق، علی حق. ایک دن اپوزیشن پارٹی کا بھی ایک بندہ حرکت میں آ گیا، اب اس سے آسان کر نہیں سکتا. اس نے کہا کہ بہلول بچوں کو کھلا پلا کے علی حق کے نعرے لگوا سکتا ہے، تو ہم بھی تو بچوں کو کھلا کے کہہ سکتے ہیں نا کہو فلاں حق. انہوں نے شاید بچوں کو بلایا، نیاز دی، کہو فلاں حق. خدا کی قسم بچے وہ نیاز کھا کے کہنے لگتے فلاں حق، لیکن زبان سے نکلتا علی حق، زبان سے نکلتا علی حق، علی حق. جب زبان سے نکلتا نا علی حق تو بچے ان کی چیز ان کے ساتھ میں پھینک کے کہتے تھے پکڑو، ہم سے نہیں کہا جاتا، ہم علی کے نام کا کھا ہی اتنا چکے ہیں کہ اب ہم سے حرام نہیں ہوتا. لہذا دوستان گرامی، نبی 40 سال کے بعد نبی بنے. نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. 40 سال کے بعد میرے نبی نے اناؤنسمنٹ کی، اعلان کیا نبوت. لیکن اگر پھر بھی کسی بندے کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ حضور 40 سال کے بعد معاذ اللہ نبی بنے، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو پھر بتاؤ نبی 40 سال پہلے کیا تھے؟ 40 سال پہلے میرے نبی کا مذہب کیا تھا؟ جتنے شیعہ سنی احباب آپ تشریف فرما ہیں میرے لیے محترم ہے، اللہ آپ کو زندگی دے سب کو. یاد رکھنا کائنات کا کوئی بھی انسان، کائنات کا ہر انسان ایک وقت میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ضرور ہوتا ہے. چوتھی حالت کوئی بھی انسان ہو، ماڑا ہو، غریب ہو، امیر ہو، امیر تر، کوئی بھی ہو، وہ 3 حالتوں میں ایک وقت میں کسی ایک حالت پر ضرور ہوتا ہے. یا وہ خود نبی ہوتا ہے، یا کسی نبی کا امتی ہوتا ہے، یا پھر کافر ہوتا ہے. اب بتاؤ 40 سال پہلے مصطفیٰ کیا تھا؟ نہیں پتا
پتا نہیں میں سمجھا بھی پا رہا ہوں بھائی شروع سے نبی آپ نہیں مانتے، نبی کو کسی نبی کا امتی میں نہیں ماننے دوں گا، کیونکہ معذاللہ اگر یہ نبی بھی کسی نبی کا امتی کہو تو پھر یہ سردار انبیاء کیسے ہے، پھر یہ امام انبیاء کیسے ہے؟ اب قبلہ رہ گئی تیسری حالت، تو وہ اگر کوئی سوچے گا بھی تو سوچنے سے پہلے خود کافر ہو جائے گا۔ اب بتاؤ 40 سال پہلے نبی کا مذہب کیا تھا اور نبی 40 سال پہلے کیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی؟ چلو آسان کتابیں کہتی ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کو نبی نے خط لکھ کے نہیں بلایا بلکہ یہ صحابی رسول عشق مصطفیٰ کی خوشبو سونگتا ہوا آ گیا کہ مدینے کی دھرتی پر ایک نبی آئے گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فارس چھوڑ دیا کہ مدینے کی دھرتی پہ ایک نبی آئے گا۔ شاہ جی حضرت کمبر یمن چھوڑ دیا کہ مدینے کی دھرتی پہ نبی آئے گا۔ جناب فضل حبش چھوڑ دیا کہ مدینے کی دھرتی پہ نبی آئے گا۔ اب میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے معصوم بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، اے کہے تو کس سے کہے؟ حضرت بلال حبشی کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، حضرت سلیمان فارسی کو پتا چل گیا یہاں نبی آنے والا ہے، جناب پیغمبر کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، بی بی فضہ کو پتا چل گیا کہ یہاں نبی آنے والا ہے، اور تو اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی چاچی کو پتا چل گیا کہ میری پشت پہ نبی آنے والا ہے۔ اور جو خود نبی ہے اسے 40 سال پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں میں معذاللہ دیکھ رہا ہوں کئی بندے ابھی بھی نہیں بولے، میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں۔ قبلہ حضرت حلیمہ سعدیہ رحمت اللہ علیہا کے بارے میں بڑے بڑے معتبر اور اتھینٹک علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی چاچی بڑی کمزور تھی۔ ایسا ہی ہے نا سرکار؟ یہی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، یہی میں بیان کر رہا ہوں کہ حضرت حلیمہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی۔ پھر آگے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں کھجور کا ایک درخت تھا سوکھا ہوا، اس پہ کھجوریں نہیں لگتی تھی۔ پھر لکھا بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ پھر لکھا چراگاہوں میں گھاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ پھر لکھا حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی۔ پھر لکھا جی حضور آئے تو کھجور کے درخت پہ کھجوریں لگ گئی، نتیجہ بڑا کمال ہے۔ پھر لکھا حضور آئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی آ گئے، حضور آئے تو میدانوں میں گھاس بھی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کو پالا اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ساری بہاریں محمد آئے تو یہ بہاریں آئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ ساری بہاریں نبی کی وجہ سے آئی ہیں تو پھر یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ حلیمہ نے محمد کو نہیں پالا بلکہ محمد کے صدقے میں حلیمہ پال رہی تھی؟ لیکن یہ ہر عالم نے لکھا حضور آئے تو اونٹنی موٹی ہو گئی، حضور آئے تو کھجور کے درخت پر کھجوریں لگی۔ اب پوچھے تو کیسے پوچھے، اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، کھجور کے درخت کو پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے، اور جو خود نبی تھا معذاللہ انہیں پتا نہیں تھا کہ میں کیا۔ اصل میں قبلہ حادثہ یہ ہے کہ دنیا کو اس نبی کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ چپ رہے یا بول پڑے، میں اپنی بات پہ قائم۔ اگر زمانے کو اس نبی کی شاجی سمجھ آتی تو پھر زمانہ اسی طرح کے سلام بھیجتا نبی پہ، جس سلام اس پر
جس کے گھر میں نہ بستر تھا نہ بوریا تھا. قبلہ مبلغ اعظم سے ایک بندے نے اعتراض کیا اور اس نے کہا جی معاذ اللہ ہمارے نبی بڑے غریب تھے, نبی کے گھر میں نہ منجی تھی نہ پیڑھی تھی. قبلہ نے کہا مجھے بتا حضور کی شادیاں کتنی ہوئی؟ اس نے کہا 13. قبلہ نے کہا پھر خود سوچ, شادیاں 13 بتا رہا ہے اور منجی پیڑھی ایک بھی نہیں تھی. چلو کوئی تو سمجھے گا. میں ممبر پہ بیٹھ کے آل محمد کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, تھک گیا مورخ کاغذ کالے کر کر کے کہ جی معاذ اللہ ہمارے نبی بڑے غریب تھے, ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. جی کبھی آپ نے سوچا یہ مورخ نے کیوں لکھا کہ ہمارے نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا؟ خدا کی قسم صرف اس لیے مورخ کی یہ مجبوری تھی, اسے پتا تھا اگر میں لکھوں گا نا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا, پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ وہ سب کچھ کس کا تھا. نہیں پیچھے رہ گیا وہ بندہ جسے اس بات نہیں سمجھ بھئی مزید وضاحتیں کر نہیں سکتا. اس نے سوچا کہ اگر میں نے لکھ دیا کہ نبی کے گھر میں کچھ تھا, پھر یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ وہ سب کچھ کس کا تھا. آپ بزرگ سارے جانتے ہیں, ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتانا چاہتا, بچوں یاد رکھنا میرے نبی کے گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سیدوں کی نانی خدیجہ الکبریٰ کا تھا. سلام اللہ علیہ. چونکہ کتابیں کہتی ہیں جب یہ بی بی میرے نبی کے گھر آئی ہے نا تو خالی ہاتھ نہیں آئی, یہ بی بی سونے چاندی کے انبار لے کر آئی. آج بندے ہم شیعوں پہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی شیعہ باقی ازواج رسول کا اتنا تذکرہ نہیں کرتے جتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی میرے یہ آپ کے ذہن میں کسی نے غلط فہمی بٹھا دی ہے, وگرنہ ہمارے معیار پہ اگر فرعون جیسے لعنتی کی بیوی بھی پوری اتر جائے. یار میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ سے میری تائید سے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اگر بی بی آسیہ جیسی, یہ فرعون کے گھر میں رہتی تھی نا بی بی آسیہ, اگر ہمارے معیار پہ فرعون کی بیوی پوری اتر جائے, ہم دل کی گہرائیوں سے اس بیوی کا بھی احترام کرتے ہیں. پھر حضور کی بیوی ہونا تو بڑے شرف کی بات ہے. یہ غلط فہمی دور کرو. میں شیعہ خطیب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ہم ہر ازواج رسول کی عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں اور انہیں مائیں بھی سمجھتے ہیں. اب اگلی بات تم تلاش کر وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے اللہ کو انہیں ہماری مائیں کہنا پڑ گیا. چپ رہو گے غلط فہمی پڑ گئی. والسلام کی ساری ازواج کو اپنی مائیں سمجھے کیونکہ انہیں قرآن نے ہماری مائیں بنایا. ہم مائیں تسلیم کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, لیکن شہزادی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر زیادہ اس لیے کرتے ہیں کہ باقی ساری ازواج حضور کے گھر سے لے کے بنی ہیں, خدیجہ اپنے گھر سے لے کے بنی ہے. جب یہ بی بی میرے نبی کے گھر میں آئی تھی تو سونے چاندی کے, جی یہ عام بی بی نہیں, اس بی بی کا لقب ہے ملیکۃ العرب بی بی. بتاؤں یہ کتنی دولت مند بی بی تھی. اگر کوئی بندہ سمجھ کے نہ بولے اس کا اپنا مقدر, لیکن اگر کوئی سمجھ کے نہ بولا پھر قبلہ اس بندے پہ مجھے گلہ رہ جائے گا. شیعہ سنی بھائیوں اتنی دولت مند تھی یہ بی بی سیدہ کی ماں کہ اگر کسی بندے کا کمر بند سونے کا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا
کہ میں کس کا نہ کروں. بندے دیکھ کے سمجھ جاتے تھے خدیجہ کا غلام جا رہا. اتنی دولت والی لیکن اس بی بی نے اتباع رسول میں سب سے پہلی مستورات میں اتباع رسول کرنے والی سیدہ تھی. جیسے اس بی بی نے اتباع رسول کیا کسی نے نہیں. لیکن ساری دولت اس بی بی نے میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر. جسے یقین نہ آئے گھر جا کے تاریخ اسلام پڑھنا. تاریخ اسلام کہتی ہے عرب کے بڑے بڑے گستاخ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر میرے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھونک رہے تھے. اے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں. خدا کی قسم ان کی زبان سے قتل کا نام نکلا. بی بی نے پردے کے پیچھے بیٹھ کے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان کی ہوتے ہیں. تیری نالین پاک کا صدقہ یہ جتنے تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے بھونک رہے ہیں نا تیری نالین کا صدقہ یہ سارے خدیجہ کے مقروض ہیں. بولو یار جسے میری بات کی سمجھ آ رہی. اگلے فکرے اس بی بی نے کہے فرمایا یا رسول اللہ یہ سارے غیر محرم ہیں. آپ میرے حق میں شریک میں آپ کی اجازت کے بغیر ان سے کلام نہیں کر سکتی. اب پتہ چلا شیعہ اس بی بی کی عزت کیوں کرتے ہیں. یہ وہ شہزادی ہے جو مرضی محمد کے بنا غیر محرم سے بولنا پسند نہیں کرتی. پھر گھر سے نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو. چلو جتنے سمجھ گئے اتنا ہی ٹھیک. بی بی کا مولا آپ میرے ہاتھ میں شہری ہے یہ میرے لیے غیر محرم. مولا اگر آپ اجازت دیں تو اگر آپ ان سے بولنے کی اجازت دیں پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے قتل کا نام کیسے لیتے ہیں. کتابیں کہتی ہیں میرے نبی نے اجازت دی. سیدوں کی ماں نے پردے کا انتظام کروایا. پردے کے پیچھے میری شہزادی کی کرسی لگی. کرسی پہ بیٹھ کے وہ پھر بھی کرسی پہ بیٹھی جن کی شان میں آیت الکرسی ہے. کوئی تو سمجھ کے داد دے گا نا مجھے. بی بی نے کرسی پہ بیٹھ کے پردے کے پیچھے کرسی پہ بیٹھ کے ایک ایک سردار کا نام لے کے کہا او فلاں ابن فلاں کیا تم نے میرا قرضہ نہیں دینا. مجھے اس پاک ممبر کی قسم بی بی کی زبان سے یہ لفظ نکلے تھر تھر بدن کانپے عرب کے سرداروں کے. انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بی بی کیوں نہیں تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سردار نہ بنتے. تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم دولت مند نہ بنتے. تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سرمایہ دار نہ بنتے. تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم سخی نہ بنتے. تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم غنی نہ بنتے. تیرا قرضہ نہ ہوتا ہم دولت مند نہ بنتے. بی بی ہماری تو نسلیں بھی تیری مقروض رہے گی. جب کہنا نسلیں بھی مقروض رہے گی. شہزادی نے کہا میں کچھ نہیں جانتی یا ابھی میرے قرضے واپس کرو یا اس حویلی میں آ کے اس محمد کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے اس کا کلمہ پڑھتے جاؤ میں قرضے معاف کر دوں گا. محمد کے قدموں پہ سر رکھ کے کلمہ پڑھو. شاہ جی صرف بی بی نے کلمے کے لیے قرضے معاف نہیں کیے بلکہ
ذمہ داری سے کیا، ہر روز بھی اعلان کرتی تھی آپ میرے وارث کا کلمہ پڑھو، میں خدیجہ وعدہ کرتی ہوں قرضے بھی معاف کروں گی، جھولیے بھر بھر کے سونا بھی دوں گی۔ اتنا بڑا ماشاءاللہ مجمع میرے سامنے ہے، آپ نے لفظ جھولی کو لائٹ لیا۔ اگر اربوں کی جھولی تمہاری سمجھ میں آتی ہوتی نا، حسنا شاہ کی کوئی ہمارے جیسی، بابا جی مدر شاہ کی کوئی جھولی ہمارے جیسی اربوں کی، اتنے بڑے بڑے جھولے اور بلا کی جھولی، اور بی بی کہتی آؤ چھوڑیے بھر بھر کے سونا دو۔ خاصی کی قسم بندے آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے، جھولی سونے کی بھر کے لے جاتے۔ آج بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ پیسے لے کے ماتم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اعتراض کو دیکھو کون کر رہا ہے، جو خود پیسے لے کے کلمہ پڑھتا ہے۔ چلو جب سمجھ آ جائے تب میرے حق میں دعا کرو۔ بابا جی سونا پیسے ہی ہوتے ہیں نا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم شیعہ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہو؟ میں نے کہا بالکل، میں کیوں انکار کروں؟ میں نے کہا تم مانگنے والا بن، میں نے کہا تم مانگ، قمیض پہن کے کتنے لے گا، قمیض ہٹا کے، میں نے کہا تم مانگنے والا بن، ہمیں تو حسین کے نام پہ لٹوانے کا مزہ ہی بڑا ہوتا ہے۔ اب شیعہ سنی بھائیوں گھر جا کے کتابیں پڑھنا، میں ساری زندگی پڑھتا رہا ہوں، میرے جیسا گناہگار بندہ اس شہزادی کی شان پڑھ ہی نہیں سکتا، اس بی بی کی شان میرے جیسا کامل بندہ کیا پڑھے گا جس کی بیٹی کا نام سیدہ ہے، جس کی بیٹی کا نام حجاب اللہ۔ لیکن میں اپنے شیعہ سنی اہل حدیث سارے بھائیوں کے، میں مہمان ہوں آپ کا، سارے آپ میرے بھائی ہیں، میں ہر روز کہتا ہوں کوئی کسی بندے کے لیے میرے ذہن میں رنجش نہیں، میں کوئی یہاں لڑائیاں کروانے آئے، میرا پیغام محبت ہے، آؤ اپنے نبی کے گھر کا ذکر سنو، اپنے مرشدوں کو پہچانو، ان ہستیوں کو پہچانو جن سے محبت کرنے سے اللہ پھر اس سے محبت کرتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم۔ ابھی کے جو لوگ تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کیا یہ تیری اتباع کریں، پھر میں اللہ ان سے محبت کروں گا۔ یار اس گھرانے کو پہچان، زندگی چند روزہ ہے، کیا پتا اگلی سانس آئے یا نہ، ان کو پہچان کے دنیا سے جاتا کہ یہ تیری شفاعت کر، اور کوئی گھرانہ نہیں آل محمد کے سوا جن کی سفارش وہاں پہ چلے۔ لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، بندے آتے لا الہ الا اللہ پڑھتے، بی بی سونا دیتی وہ چلے جاتے، اسی لیے کہ بہت بڑے صحابی رسول کا فرمان ہے، بہت بڑا، وہ فرماتے ہیں میرے قد سے بڑا سونے کا ڈھیر ہوتا تھا جو ہر روز بی بی خدیجہ راہ خدا میں تقسیم کرتی تھی۔ مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، میں سیدوں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، میں عقیدہ ہے میرا حرمت صدا، میرے لیے ایک دن کی بھی سید آتی ہو تو وہ ماں کی طرح، لیکن قبلہ میں علم پہ ناز کر کے نہیں، سیدوں کے گھر سے جو مجھ پہ ترس وہ ترس آپ کو سنانے لگا۔ جس بندے کو اپنی چوپ پہ ناز ہے وہ چوپ آزمائے، میں سیدہ کی ماں کا ترس آزمانے لگا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میرے قد سے بڑا سونے کا ڈھیر ہوتا جو ہر روز بی بی
نتیجہ راہ خدا میں ساری تقسیم کرتی تھی